انسان فطری طور پر انتہا پسند واقعہ ہوا ہے۔ یہ نفرت کرنے لگے تو نرم و نازک پھولوں کو بھی بے دردی سے مسل دے، اور پیار کرنے پہ آئے تو اس شدت سے کہ کانٹوں کو دامن میں سجائے۔ کبھی پیار کی شبنم کا ایک قطرہ بھی ہمیں سیراب کر دے، اور کبھی چاہتوں کے انلتے دریا بھی ہماری تشنہ لبی کے آگے ہار مان جائیں۔ بدگمانی کی کیفیت طاری ہو تو اپنا بھی برا لگنے لگے، خوشگمانی ہو تو دشمن کو رفیق سمجھ کر گلے سے لگا لے۔ ناصر میرا چچا زاد تھا، مجھے چاہتا تھا، اس کی چاہت بھی انٹتے دریا کی مانند تھی، مگر میں اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ میری منزل نہ تھا، مجھے دیہاتی ماحول بھی پسند نہ تھا۔ میری آنکھوں میں بسنے والا شہزادہ خوبصورت، پڑھا لکھا اور سوٹ بوٹ میں ملوث شخص تھا۔ میرا گاؤں پنجاب کے شہر راولپنڈی کے درمیان بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے گاؤں دور جدید کی سہولتوں سے محروم تھا۔ ایک کچی سڑک پنڈی سے ہمارے گاؤں کی طرف آتی، اس روٹ پر صرف 2 بسیں چلا کرتی تھی۔ گاؤں میں ایک مڈل اسکول تھا جہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے، بجلی بھی نہ تھی اور اسپتال کی بھی شدت سے کمی محسوس ہوتی۔ ہمارے گاؤں میں بروقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ موت کے منہ میں اتر جاتے۔ ناصر اور میں اکٹھے ہی سکول پڑھتے۔ ناصر کے والد میرے ابا جان سے بڑے تھے۔ گاؤں میں ہماری جائیداد سب سے زیادہ تھی۔ میرے چچا اور والد دونوں بھائی مل کر زمینداری کرتے تھے۔ آپس میں اتفاق اور محبت مثالی تھا۔ ناصر اور میں ہم عمر تھے۔ قدرت نے مجھے بے حد حسن سے نوازا تھا، جبکہ ناصر بہت ہی معمولی شکل صورت کا تھا اور وہ ہمارے خاندان کا فرد لگتا ہی نہیں تھا۔ اس کا سیاہ رنگ اور پکا چہرہ مجھے بالکل نہیں بھاتا تھا۔ میں بچپن سے ہی اس کو پسند نہیں کرتی تھی۔ بدصورت ہونے کے باوجود وہ کلاس کا ہونہار طالب علم تھا۔ اساتذہ اسے بہت چاہتے تھے، مگر میں ہر معاملے میں اسے نیچا ہی دکھانے کی کوشش کرتی۔ مڈل کا امتحان ناصر نے فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا، جبکہ میں مشکل سے ہی پاس ہوئی تھی۔ بعد حالات نے اجازت نہ دی تو ناصر نے زمینوں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، اور جبکہ میں گھر کی ہو کر رہ گئی۔ میری اور ناصر کی منگنی بچپن سے ہی طے تھی، اور میں کسی صورت اس کو اپنا ہم سفر نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اب انکار کرنا بھی میرے اختیار میں نہ تھا۔ پھر بھی میں نے اماں کو بتا دیا کہ میں ناصر کو پسند نہیں کرتی۔ میری ماں سن کر اماں نے کہا، وہ جیسا بھی ہے تمہیں اسے شادی کرنی ہوگی۔ تم دونوں کی نسبت بچپن سے طے ہے، اور ہمارے خاندان کی روایت ہے جو رشتہ ایک بار طے ہو جائے وہ ٹوٹا نہیں کرتا۔ اس لیے تم سب کچھ بھول جاؤ اور ناصر کے سوا کسی کے بارے میں نہ سوچو۔ مجبور ہو کر مجھے خاموش ہو جانا پڑا، لیکن میں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ناصر سے شادی نہیں کروں گی، خواہ اس کے لیے میری جان ہی نہ چلی جائے۔ ناصر ہمارے گھر آتا رہتا تھا، مگر میں اس سے بات بھی کرنا گوارا نہ کرتی۔ مجھے اس کی شکل سے نفرت تھی۔ ناصر بھی بخوبی جانتا تھا کہ میں اسے پسند نہیں کرتی، مگر اس کے باوجود اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کے دیپ جلتے میں نے دیکھے ہیں۔ گاؤں کے لوگ ناصر کے کردار کی بہت تعریف کرتے۔ وہ گاؤں کے لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتا اور غریبوں سے بے لوث مدد کرتا۔ میں کسی کی زبان سے اس کی تعریف نہیں سن سکتی تھی، کیونکہ میرے اندر آگ لگ جاتی۔ میں جی بھر کر اس کی برائی کرتی اور دل کی بھڑاس نکالتی۔ یہ میری دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ ایک روز ابا جان اور تایا جان کا کسی بات پر اختلاف ہو گیا، اور جھگڑا اس حد تک بڑھ گیا کہ وہ بھی جان کے دشمن بن گئے۔ کبھی ایک جان ہوا کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ میں جانتی تھی کہ زیادتی میرے ابا جان کی ہے، مگر وہ پھر بھی کسی صورت ہار ماننے کو تیار نہ تھے، اور یہ جھگڑا تو میرے لیے جیسے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی بن چکا تھا۔ میں امی اور ابا کے ساتھ تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے بجائے صلح کروانے کی اس ناراضگی کو اور بھی ہوا دی، اور لگائی بجھائی کر کے اس مسئلے کو اور الجھا دیا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے۔ تمام جائیداد کا بٹوارا ہو گیا۔ میری اور ناصر کی منگنی بھی توڑ دی گئی۔ میرے من میں گھنٹیاں سی بج اٹھیں۔ میں نے سجدہ شکر ادا کیا کہ میرے من کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ ایک روز ناصر اچانک ہمارے گھر آ گیا اور میرے ابا جان سے کہنے لگا کہ دیکھیں چچا، آپ چھوٹے ہیں، غلطی اور زیادتی بھی آپ کی ہے، اس لیے بڑے بھائی سے معافی مانگ لیں اور خاندان کی عزت کو زمانے والوں کے سامنے تماشا نہ بننے دیں۔ میں نے اور ابا جان نے ناصر کی اس جرأت پر اس کی خوب خبر لی اور اسے کھری کھری سنا کر بھیج دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ آج کے بعد وہ ہماری حویلی میں قدم نہ رکھے۔ یوں ہی 4 سال بیت گئے۔ ہم ایک ہو کر بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن گئے۔ ابا جان نے میری خواہش کی تکمیل کر دی۔ ہم دور کے رشتہ دار عرصہ سے لاہور میں مقیم تھے۔ میری شادی ان لوگوں میں کر دی گئی۔ شہزاد بہت ہی خوبصورت اور سمارٹ تھا۔ وہ میرا آئیڈیل تھا۔ لاہور میں کسی سرکاری ادارے میں ملازمت کرتا تھا۔ میں شادی کے بعد لاہور چلی گئی اور شہزاد کے ہمراہ ایک پرسکون زندگی گزارنے لگی۔
ناصر کو میں ایک خواب سمجھ کر بھول گئی۔ میں گاؤں میں کم ہی جاتی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ ناصر نے عمر بھر شادی نہ کرنے کا عہد کر لیا ہے، مگر مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ میری طرف سے بے شک وہ جہنم میں چلا جائے، میں تو اس کا نام سننا بھی گوارا نہ کرتی تھی، اس لیے میں کم ہی جاتی تھی۔ اگر جاتی تو بھی ایک دن اور ایک رات گزار کر لاہور واپس آ جاتی۔ شہری زندگی مجھے راس آ گئی تھی۔ سردیوں کے دن تھے، عید کی آمد تھی۔ ابا جان کا بہت اصرار تھا کہ اس مرتبہ میں اور شہزاد عید ان کے ہمراہ گاؤں میں منائیں۔ میں جب راول پنڈی کے بس سٹاپ پر پہنچی تو ہمارے گاؤں جانے والی آخری بس سٹینڈ پر کھڑی تھی۔ شام ڈھلنے والی تھی، موسم بھی ابر آلود تھا، بارش کا قوی امکان تھا۔ بس خالی ہی تھی۔ میں اور شہزاد فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ آہستہ آہستہ مسافر آتے گئے۔ بس جب چلی تو اس میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ بس میں مسافروں میں واحد عورت تھی۔ کئی لوگ بس کے اندر کھڑے اور کئی چھت کے اوپر بیٹھ گئے۔ عید کا ہجوم تھا جس کی وجہ سے بہت زیادہ بس میں رش ہو گیا تھا۔ بس آہستہ آہستہ چلنے لگی اور تھوڑی ہی دیر بعد شہر کی حدود سے باہر نکلی اور گاؤں جانے والی کچی سڑک پر آ گئی۔ اس سڑک پر روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا کیونکہ اس دور میں اس علاقے میں بجلی ہی نہ تھی۔ ابھی بس نے 10-12 میل کا سفر طے کیا ہوگا کہ بس ایک جھٹکے سے رک گئی اور ڈرائیور نے انجن بھی بند کر ڈالا۔ شہزاد نے تجسس بھری نظروں سے ڈرائیور کی طرف دیکھا کہ اس نے گاڑی کیوں بند کر دی۔ اتنے میں ایک مضبوط اور لمبے قد کا شخص چہرہ نقاب پر چھپائے ڈرائیور کے پیچھے والی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور لہرا رہا تھا۔ وہ بہت ہی غضبناک لہجے میں بولا، خبردار، اگر تم میں سے کسی نے ہلنے یا گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو بھون کر رکھ دوں گا۔ بس میں سناٹا چھا گیا۔ تمام مسافر سہم گئے اور آنے والے برے وقت کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد اس نقاب پوش نے چہرے سے نقاب اتارا اور کہنے لگا، تم لوگ مجھے پہچان گئے ہوگے؟ اگر نہیں تو بتا دوں کہ میں جہانی ڈکیت ہوں۔ سناٹا اور بھی گہرا ہو گیا۔ تمام مسافر اس کا نام سن کر خوف زدہ ہو گئے۔ پہلی بار جہانی ڈکیت کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ لوگ اس سے بہت خوف کھاتے تھے۔ وہ کئی کیسوں میں پولیس کو مطلوب تھا۔ اس کی گرفتاری پر انعام بھی مقرر تھا، مگر پولیس اس کے باوجود اسے گرفتار کرنے میں ناکام ہو چکی تھی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ جہانی خود بھی بڑا مظلوم ہے، اسے حالات نے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ گاؤں کے زمیندار نے اس کی بہن کے عزت کو بے آبرو کر دیا تھا اور وہ زمیندار کا مزارع تھا۔ وہ اس زمیندار کا ہر ظلم ستم سہتا تھا۔ وہ جو چاہتا اس کے ساتھ کرتا، اس کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کرتا، مگر وہ خاموشی سے اس کا ظلم ستم سہ جاتا۔ مگر اس بار اس نے اس کی بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، جو بات جہانی سے برداشت نہ ہوئی۔ اس بار وہ اس کا ظلم برداشت نہ کر سکا اور گاؤں کے زمیندار کو قتل کر کے فرار ہو گیا اور پھر وہ ڈاکو بن گیا۔ جبکہ کچھ کہتے تھے کہ جہانی بچپن میں ہی اغوا ہو گیا تھا اور کچھ یہ بھی کہتے تھے کہ اس کا باپ بھی ڈاکو تھا اور یہ سب کچھ اسے ورثے میں ملا ہے۔ نہ جانے اس میں حقیقت کیا تھی، مگر اس وقت ہم سب کو ان باتوں سے کوئی غرض نہ تھی، بلکہ ہر ایک کو اپنی اپنی جان بچانے کی فکر پڑی تھی۔ چند لمحے اس نے پوری بس کے مسافروں کا جائزہ لیا اور پھر میری طرف بڑھا اور میرا ہاتھ برقعے میں سے کھینچ کر پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ ادھر آؤ، تم میرے ساتھ چلو گے۔ ہاتھ کھینچتے ہوئے وہ مجھے کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ چلو۔ شہزاد بھلا یہ سب کچھ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ وہ ایک غیرت مند شخص تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالے۔ وہ شہری بابو ہونے کے باوجود اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا اور جہانی سے الجھ پڑا۔ ذلیل انسان، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا گھر میں تمہاری ماں بہنیں نہیں ہیں؟ یہ کہہ کر شہزاد نے میرا ہاتھ جہانی کی گرفت سے آزاد کرا لیا۔ میں نے جہانی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ غصے میں میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، مگر جہانی پر کسی بات کا اثر نہ ہو رہا تھا۔ اس نے پھر میرا بازو پکڑ لیا۔ شہزاد کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے یہ سب برداشت نہ کرتے ہوئے اگلے ہی لمحے ایک بھرپور تھپڑ جہانی کے چہرے پر جڑ دیا، جس کی آواز اور جس کی گونج تمام مسافروں نے سنی۔ جہانی کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ اس نے میرا بازو چھوڑ دیا
اور شہزاد کو گھسیٹ کر بس سے باہر لے گیا اور اسے بے دردی سے مارنے لگا۔ میں نے کافی شور مچایا مگر